کہ جو بڑی مشکل ترین سچویشن ہے ہمارے لیے، وہ کسی اور کے لیے وہاں پہ وہ خواب ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا، یعنی اس طرح کی کنڈیشن پہ اس کے لیے خواب ہوتا ہے۔ جاوید چوہی صاحب بڑے مشہور و معروف جو ہیں، وہ کالم لکھنے والے ہیں، بڑے زبردست قسم کے رائٹر ہیں۔ ان کا واقعہ پڑھا کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا، آج سے کوئی 5-7 سال پہلے، کہ میں ایک چھوٹی سی کمپنی چلاتا تھا، وہ کوئی آئی ڈی کی سولوشن کی تھی، اور وہ ہم یہ کرتے تھے کہ امریکہ کی کوئی کمپنی تھی، اور وہاں سے ہم نے کوئی 300-350 بندے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کام ہم کرتے تھے تھوڑا بہت کر کے۔ وہ فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا جو ہم اس کا سولوشن دیتے تو اس کا کوئی ہمیں کوئی $15 کے قریب ملتا تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ وہ ورک تھا کہ 300-350 بندے جب وہ مل کے کام کرتے تھے نا، تو وہ کافی زیادہ ڈالرز بن جاتے تھے، کافی زیادہ پیسے بن جاتے تھے۔ اب ہمارا کام بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑی اچھی انکم ہو رہی تھی، اور یہ میرا سائڈ بزنس تھا، ایک اور بزنس تھا، یعنی میں صحافت میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا، حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ صحافت میں بھی وہ کافی اچھے بھلی اماؤنٹ کما رہے ہیں، لاکھوں میں، لیکن کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح کا بندہ ہو تو اس کے خراجات بھی اس طرح سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے لیے وہ ناکافی تھے، تو میں نے الگ سے بزنس سٹارٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہوا تھا، کمپنی بنائی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی ان کے کوئی بزنس ہیں، کنسٹرکشن کے بزنس ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4-5 سال پہلے جب اوباما کی حکومت آئی نا، تو اس نے پالیسیز پاکستان کے حوالے سے چینج کی۔ جب وہ چینج کی پالیسیز، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی پاکستان کے خاص طور پر جتنے بھی ہیں نا، ان سے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھے پاکستان کے، تو ان کو کمپنی جو پاکستانی ان کو بھی ختم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہماری کمپنی جو ہے وہ بند ہوگی۔ اب اس سے ہوا کیا کہ ایک تو وہ جو مجھے ایک اچھا بزنس چل رہا تھا وہ بھی ختم ہوا، اور 350 بندوں کا ساتھ بزنس جو ہے وہ ختم ہوا، لوگوں کی جاب سے دی۔ تو میں بڑا ڈپریسڈ ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ ظاہر ہے کہ میرا بزنس تھا اچھا سا، اور وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس سے اچھی انکم ہو رہی تھی، جس سے وہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے میں بہت سارے جو اپنے یہ کہہ لیں کہ جیسے ٹریولنگ وغیرہ ہے اس طرح کی، اور وہ بہت ساری چیزیں اسی سے میں کر رہا تھا بزنس ہو۔ تو جب میں اتنا ڈپریسڈ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں جو کرتا ہوں نا، ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، میں جو کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ میں پیدل چلنا شروع کر دیتا ہوں، تیز ایک یہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا پھر میں یہ کرتا ہوں کہ پاسپورٹ پکڑتا ہوں، ایئرپورٹ جاتا ہوں، وہاں ٹکٹ کروا کے کسی اور ملک چلا جاتا ہوں، وہاں پہ 1-2 دن ریلیکس کرتا ہوں۔ ظاہر ڈپریشن ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، یا کسی اچھے علاقے میں چلا جاتا ہوں، یا پھر یہ کرتا ہوں کہ ٹیکسی کرواتا ہوں، ایک لمبے روٹ کے اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ اس ایک سچویشن سے باہر نکل جاؤں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایک لوکل بس میں کبھی کبھی میں بیٹھ جاتا ہوں، یا کہیں ہاسپٹل میں چلا جاتا ہوں۔ تو میں وہ ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے میرا اپنا ایک کہتے ہیں فارمولہ ہے، ہر بندے کا الگ الگ فارمولہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹینشن کو ختم کرنے کا۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں باہر نکلا اور مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی، اور وہ ٹیکسی کی کنڈیشن بھی بڑی پرانی قسم کی ٹیکسی تھی۔ تو میں نے ہاتھ دیا، وہ ٹیکسی رک گئی اور اس میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جو ٹیکسی چلانے والا بندہ تھا وہ بڑا بزرگ تھا، بوڑھا تھا۔ جب انہوں نے ٹیکسی سٹارٹ کی تو وہ بڑی مشکل سے سٹارٹ ہوئی، اور اگر سٹارٹ ہو گئی تو وہ آگے جانے کے بجائے دائیں بائیں زیادہ جاتی تھی، یعنی اس لیول کی وہ خراب ٹیکسی تھی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا گیا تو میں تو آلریڈی ڈپریسڈ تھا، وہ اور زیادہ کنڈیشنز میری خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں تو اپنی ٹینشن کم کرنے کے لیے نکلا تھا۔ خیر وہ کوئی کہتے ہیں 1000 میٹر کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا، تو میں نے ان سے بزرگوں سے کہا، وہ جو بابا جی تھے، میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں مجھے اتار دیں، ٹھیک ہے میں آئے گا۔ وہ بڑی مشکل سے گاڑی رکی، میں نکلا باہر اور میں نے اپنا پرس نکالا، اور اس پرس میں سے وہ بابا جی کو 500 روپے کا نوٹ دے دیا۔ اب بابا جی نے 500 کا نوٹ دیکھا اور میری طرف دیکھا، اور میں نوٹ دے کے چلا گیا آگے۔ جو ہی میں آگے جا رہا تو مجھے محسوس ہو کہ پیچھے سے کوئی بندہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ کہتے میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، آلریڈی ڈپریس تھا، کنڈیشنز ایسی تھیں، پتہ یہ چلا کہ میں آگے جا رہا ہوں اور کوئی پیچھے سے بھاگ کے آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بزرگ، وہ جو ڈرائیور تھے، وہ آ رہے تھے، اور وہ رکے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ 1 منٹ رکیے گا۔ میں رکا، انہوں نے کہا جی خیریت؟ انہوں نے کہا جی آپ بڑے محسن ہیں، میں نے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ تو چوہی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نا بڑا انسان ہے، آخر اس کو بڑی اچھا لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ جس اسٹیٹس کے اوپر، جس مقام کے اوپر ہو، تو وہ پہلے سمجھے کہ یہ مجھے جانتے نہیں تھے، ظاہر ان کو پتہ نہیں تھا بابا جی کو، کیا جانتے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا صحافی ہے نہیں۔ تو مجھے میرے اندر سے نا وہ ایک جو بڑے خوشی ہوئی کہ اب اس کو پتہ چلا ہے کہ میں صحافی ہوں، تو سلام لینے کے لیے ہے۔ تو میرے اندر سے بھی وہی ایسی فیلنگز ہی آئیں۔ تو میں نے بابا جی کو کہا جی بابا جی کوئی بات نہیں، میں آپ جیسی عام سے انسان ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو بابا جی نے کہا، میری بات سنے بغیر بابا جی نے کہا میری آپ بات سنیں کہ آپ کا میں ہاتھ اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے نا فرشتہ بن کے آئے ہیں۔ آپ نے جو 500 روپے مجھے دیے ہیں نا، میں
इस 500 रुपये से घर में आटा और दाल लेके जाऊंगा, और जो मेरी बेवा बेटी है घर पे और जिसके और नवासे जो मेरे हैं घर पे बैठे हुए उनके लिए मैं लेके जाऊंगा, वो 4 दिन से भूखे हैं और मैं उनके लिए इससे पैसे, और 4 दिन से मेरी टैक्सी में कोई बैठ ही नहीं रहा था और आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए। तो सब कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी ना उसकी जरूरत की, जो मैं जितना डिप्रेस और मैं वहीं पे मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए कि वो वक्त जो मुझे दुनिया का अमीर तरीन बंदा वो समझ रहा था, और मैं उस वक्त अपने आप को क्या समझ रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस खत्म हो गया और मैं जो हूँ इस कंडीशन में डिप्रेस्ड हूँ। तो जहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन कहीं पे होती है ना, जो हमारे लिए ये कह लें कि बदहाली वाली कंडीशन होती है कि हम कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप यकीन करें लाखों लोगों के लिए वो वाली इंतहा होती है, वो कंडीशन उनकी इंतहा होती है, खुदा की कसम। यानी हम इतने बेसिकली नाशुक्रे लोग होते हैं। देखे ना, जैसे उन्होंने एक बात समझाने के लिए ये की, डेफिनेटली आप सोचें कि हम जिस कंडीशन में आज हैं, आप देखें दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया होगा, कितने होंगे, उनका जायका तक नहीं चखा अच्छे खाने का। हम 4 खाने मंगवाते हैं, वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। हम कुछ ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो 500 रुपए के लिए इस धूप के अंदर बाहर मजदूरी कर रहे हैं, 500-700 रुपए के लिए इस शदीद गर्मी के अंदर वो अपने सारे घर का खर्च चलाने के लिए वो वहां पे मजदूरी कर रहे हैं। और अल्लाह का हमारे ऊपर कितना करम है कि हम कितनी सुकून वाले जिंदगी गुजार रहे हैं, आराम से बैठ के, तो हम ये पंखों के नीचे, और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे लिए तकलीफ है। ये सिर्फ समझाने के लिए जनरली एक बात हम कर रहे हैं, हर मामले में ऐसे ही। दुनिया में कितने लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1% लोग हैं जिन्हें हवाई जहाज के अंदर सफर किया हुआ है, सिर्फ 1% लोग, बल्कि दुनिया में शायद इस तरह से हो। आप सोचें कि वो सफर करने वाले नाशुक्रे बने हुए हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, दूसरों के गाड़ी बंगले देख देख के कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं। कितने लोग हैं, आपको पता है कि कलकत्ता और जो शायद दूसरा बंबई है, उसमें हजारों लाखों की तादाद में फुटपाथ के ऊपर बच्चे पैदा होते हैं और फुटपाथ के ऊपर ही जवान होते हैं और फुटपाथ के ऊपर ही मर जाते हैं, और वहां पे म्यूनिसिपल कमेटी उन्हीं को दिड़कों में उठा के वहां पे दफना देती है, ये बहा देती है। और हम रोते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये किराए का मकान है, ये है ठीक है, और खास तौर पे अगर फर्ज करें 2 या 5 मरले का मकान हो, कहते हैं सिर्फ 2 मरले का मकान है। हम उन लोगों को सोचे ना कि वो क्या है, फिर हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह का हमारे ऊपर कितना करम है, अल्लाह ताला ने हमें किस लेवल की, देखें कितना कामयाब लोगों के अंदर रखा हुआ है। जब भी हम ये इन लोगों को देखते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और गिड़गिड़ा। यकीन करें, जब मैंने ये वाकया सुना था तो मेरी कंडीशन और थी, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी चॉइस ऑफ मैंने आपको बताई। तो बेसिकली हमें हर मामले के अंदर ना ये चीज़ जरूर सोचनी चाहिए कि हम ना शुक्री ना करें। आप सोचें कि दुनिया में कितने कितने कर्ब से लोग गुजर रहे हैं, हमारी परेशानियां सुन के अगर हमें ज्यादा परेशानी की जरूरत हो ना, हम बड़े ज्यादा परेशान हो, हम सिर्फ हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लें, वहां पे देखें मरीजों की हालत क्या है, मरीजों की हालत क्या है, और हम किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या क्या बीमारी मतलब कि लोगों को है, और हम अल्लाह का इतना करम है हमारे ऊपर, फिर भी हमारे अंदर वो नाशुक्री और वो गिले ये चीजें हैं। तो ये चीजें जिंदगी के अंदर जो है ना वो कभी भी नहीं